بہت سے لوگوں کی زبانوں سے اللہ کے متعلق ایسی آیات سن کر کے جن سے خوف آتا ہے، میں نے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، پہلی سورت ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، اس کا راز کوئی نہیں جانتا۔ یہ کتاب کی شروعات ہے۔ جب ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو اپنی طرف سے بہترین چیز دیتے ہیں کہ وہ متوجہ ہو۔ ہمیں سورہ فاتحہ دی گئی، بسم اللہ سے شروع کیا گیا اور وہیں بتا دیا گیا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں رحمان رحیم ہوں، شروعات کی، اپنی تعریف بیان کی۔ تعریف بھی اس طرح کہ جو مومن ہوگا وہ شرمسار بھی ہوگا، گناہ گار بھی ہوگا، تو یہ نام سن کر جو رحمان اور رحیم ہے وہ ڈرے گا نہیں اور سر جھکا کر اس کے پاس آ جائے گا۔ جس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ اس کے لیے ہے۔ شروعات کیسے کر رہا ہے میرا رب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ثنائے کامل یعنی مکمل تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ آپ کے لیے اشارہ ہے کہ ڈرو نہیں، جو اس سارے جہان کا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، وہ بچا لے گا، وہ دیکھ لے گا۔ کیوں؟ الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ رحمان الرحیم جو ہے بچا لے گا۔ کس دن بچا سکتا ہے وہ ہمیں؟ جس دن کا ہمیں ڈر ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ دنیا میں بھی وہی مالک ہے، آخرت میں بھی وہی مالک ہے، نتیجہ بھی اسی دن ہوگا۔ اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیے جاتے۔ محبت اور وفا اللہ سے بہتر کون سکھائے گا بندے کو، جو سارے دن اس کے گناہ دیکھتا ہے اور پھر صبح اس کو رزق دے دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ ہمیں خود کو منانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو تاکہ میں تمہیں اسی طرح دوں۔ کہو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنے سارے گناہ لے کے اس کے پاس گئے تھے، 2 جملوں میں اس نے اپنی ذات تمہارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ بس تم یہ کہہ دو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عزت تیری تعظیم میں ہم کھڑے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ تو بے نیاز ہے، ہمیں بھی بے نیاز کرے۔ تو بے نیاز ہے اس چیز سے کہ ہمیں سزا دے کے خوش ہو، تو بے نیاز ہے اس چیز سے کہ ہمیں سزا دے کے خوش ہو، تو ہمیں معاف کر دے۔ پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں نہیں آتا مانگنا، وہ کہتا تو ہے بار بار کہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، ہم نہیں لا سکتے۔ اس نے خود سکھایا ایسے مانگو، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ وہ ہمیں مانگنا بھی سکھا رہا ہے اور پھر خود ہی دے دے گا۔ اب وہ کہے گا کہ کیسے لوگوں کی ہدایت مانگنی ہے، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام فرمائے والے لوگ کون تھے؟ وہ جن کا ذکر سن کے ہم رو پڑتے ہیں، انبیاء، اہل بیت اطہار، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان پر کہ جن پر تو نے غضب کیا۔ ان جیسی رحمت مانگ رہے ہیں ہم گناہ گار، جو انبیاء تھے، جو پیر تھے، ولی تھے، اہل بیت اطہار اور نہ جانے کیا کیا رتبہ حاصل کرنے والے تھے۔ ہم ان جیسی نعمتیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سکھا رہے ان جیسی مانگو اور پناہ ان لوگوں سے مانگو کہ جن پہ میں نے غضب کیا۔
یہ بنا اس لیے رہی ہوں کہ ہر کوئی ہمیں اللہ سے ڈرانے میں لگا ہے. اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے محبت کرنی ہے. وہ محبت چاہتا ہے. یہ دنیا بھی محبت کے نتیجے میں بنی تھی، اور تم بھی محبت کے نتیجے میں بنے ہو. اور بس غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. اس کی طرف جاؤ تو صحیح. 100 نفل نہیں پڑھنے، 1 نفل پڑھو بھی مت. وضو کرو، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ. تمہاری دنیا اور آخرت اس کی 2 انگلی کے درمیان ہے. وہ تمہیں صراط مستقیم بھی دے گا، اور تمہارے قیامت والے دن کو صحیح بھی کر دے گا، کیونکہ وہی تو جزا کا مالک ہے. وہ سب ٹھیک کر دے گا. اس کی طرف لوٹ جاؤ.